رحیم المقصد الاول فی المرفوعات، پہلا مقصد ہے مرفوعات کے بارے میں۔ مرفوعات، منصوبات، مجرورات، یہ تین قسمیں ہیں۔ اعتراض یہاں پر یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب مرفوعات کو منصوبات اور مجرورات پر مقدم کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ مرفوعات یہ اصل ہیں، اور مرفوعات ہی سے کلام متحقق ہو جاتا ہے، کلام مکمل ہو جاتا ہے، اور باقی جو ہیں وہ فضلہ ہیں۔ تو اصل ہونے کی بنیاد پر ان کو مقدم کر دیا ہے۔ صحیح ہے؟ منصوبات اور مجرورات میں منصوبات کو پہلے بیان کیوں کیا اور مجرورات کو بعد میں بیان کیوں کیا؟ آگے چل کے بتائیں گے کہ منصوبات کو پہلے اس لیے بیان کیا کہ منصوبات کی قسمیں زیادہ ہیں اور مجرورات کی کم ہیں، اس لیے مجرورات سے منصوبات کو مقدم کر دیا۔ اور منصوبات پر مرفوعات کو کیوں مقدم کیا؟ کیونکہ منصوبات کا تعلق اصل سے ہے اور منصوبات کا تعلق کس سے ہے؟ فضلہ سے ہے۔ صحیح نا؟ اس اعتبار سے مرفوعات کو پہلے بیان کر دیا۔ دوسرا اعتراض کہ مرفوعات یہ مرفوعن کی جمع ہے، تو مرفوعن کی جمع تو مرفوعون آنا چاہیے تھی، لیکن مرفوعات یہ مرفوعن کی جمع کیوں ہیں؟ مرفوعات یہ مرفوعاتن کی جمع ہونی چاہیے، نہ کہ مرفوعن کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مرفوعات یہ مرفوعن کی جمع ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب مذکر غیر عاقل کی صفت کی جمع، مذکر غیر عاقل کی صفت کی جمع الف و تا کے ساتھ آ جاتی ہے، کیونکہ جو مذکر غیر عاقل ہے یعنی الاسماء کی صفت ہے الاسماء المرفوعات، اور واحد میں کیا آئے گا؟ الاسم المرفوع۔ اگر مرفوعاتن کی جمع مان لیں تو واحد میں مطابقت نہیں ہو پائے گی موصوف صفت میں، تو واحد میں کیا ہوگا؟ الاسم المرفوعات، تو موصوف مذکر ہو جائے گا اور صفت کیا ہو جائے گی؟ مؤنث۔ اس اعتبار سے کہہ دیا کہ مرفوعن کی جمع ہے نہ کہ مرفوعاتن کی۔ مرفوعن کی جمع مرفوعات لے کر آئیں گے تو قاعدہ بھی درست بیٹھ جائے گا، جو قاعدہ ہے کہ مذکر غیر عاقل کی صفت کی جمع الف و تا کے ساتھ آ جاتی ہے، تو یہاں پر آ گئی۔ اور دوسرا یہ واحد میں مطابقت بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ الاسماء کا جو واحد ہے اسم، اس کی صفت واقع ہے واحد میں، جیسے الاسم المرفوع۔ صحیح ہے؟ الاسماء المرفوعۃ ثمانیۃ اقسام، اور اسماء مرفوعہ کتنے ہیں؟ 8 ہیں، یعنی اسماء مرفوعات کی 8 قسمیں ہیں۔ الفاعل، پہلا کیا ہے؟ فاعل۔ اب یہاں پر اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب مرفوعات جب 8 ہیں تو فاعل ہی کو سب سے پہلے بیان کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب فاعل یہ کلام میں عمدہ ہوتا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ کا جز واقع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ تمام جملوں میں کیا ہوتا ہے؟ اصل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فاعل کو پہلے بیان کر دیا ان مرفوعات میں سے۔ وہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، دوسری قسم ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ یعنی نائب فاعل۔ والمبتدا والخبر، وخبر ان واخواتها، ان اس کے اخوات کی خبر۔ واسم کانا واخواتها، کانا اس کے اخوات کا اسم۔ واسم ما ولا المشبہتین بلیس، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوں ان کا اسم۔ وخبر التی لنفی الجنس، اور لا نفی جنس کی خبر۔ تو مرفوعات کتنے ہوئے؟ 8۔ فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، مفعول ما لم یسمى فاعل یعنی نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، جیسے ضرب زید، تو ضرب زید میں زید نائب فاعل ہے اور مرفوع ہے۔ والمبتدا والخبر، زید قائم میں زید مبتدا ہے، کیا ہے؟ قائم خبر ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں کیا ہیں؟ مرفوع ہیں۔ وخبر ان واخواتها، ان اس کے اخوات کی خبر، نہ کہ ان اس کے اخوات کا اسم۔ کیا ان اس کے اخوات کی خبر وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، جیسے ان زیدن قائم، تو ان زیدن قائم میں قائم ان کی خبر ہے اور وہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ تو پتہ چلا ان اس کے اخوات کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ وہ اسم کانا واخواتها، کانا اس کے اخوات کا اسم، جیسے کانا زید قائما، تو کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے اور اسم کیا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بتانا کس کو ہے؟ کانا کے اسم کو، کانا اس کے اخوات کا اسم، جیسے کانا زید قائما، تو کانا زید قائما میں زید یہ کانا کا اسم ہے جو کہ مرفوع ہے۔ وہ اسم ما ولا المشبہتین بلیسا، ما ولا جو لیسا کے مشابہ ہوں، یعنی لیسا کا عمل کیا ہے؟ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتا ہے، ایسی ما ولا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں ان کا عمل بھی یہی ہے۔
کیا یعنی اپنے اسم کو رفع و خبر کو نصب، جیسے ما زید قائما. اب ما اللہ یہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں. لا اور ما نہیں کہا، ما اللہ کہا، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب ما کو لیسا سے بمقابل لا کے زیادہ مشابہت ہے، اس لیے ما کو پہلے بیان کر دیا اور لا کو بعد میں بیان کیا. اور پھر ما اور لا میں فرق یہ ہے کہ ما کا دخول معرفہ اور نکرہ دونوں پر ہو جاتا ہے، جس طرح کہ لیسا کا دخول معرفہ اور نکرہ دونوں پر ہو جاتا ہے، جبکہ لا کا دخول نکرہ پر ہی ہوتا ہے، معرفہ پر نہیں ہوتا ہے. ما کی خبر پر با داخل کرنا، با داخل کر سکتے ہیں، جس طرح کہ لیسا کی خبر پر با داخل کرتے ہیں، جبکہ لا کی خبر پر با داخل نہیں ہوتا ہے. وہ خبر للتی لنفی الجنس، اور لا نفی جنس کی خبر، جیسے لا رجلا لا غلام رجل ظریف، تو لا غلام رجل، تو لا غلام رجل یہ لا نفی جنس کا اسم ہے، اور ظریف کیا خبر ہے، اور خبر کیا ہے، مرفوع ہے ظریف. یہ ہوئی 8 مرفوعات. فصل، یہاں پر الگ فصل بیان کر کے فاعل کو بیان کر رہے ہیں. فاعل کی تعریف بیان کریں گے اور پھر فاعل کی مثالیں بیان کریں گے. بیان کر رہے ہیں فصل. الفاعل وهو كل اسم قبله فعل او صفۃ. فاعل اور ہر وہ اسم ہے قبلہ فعل او صفۃ، کہ اس سے پہلا فعل ہو او صفۃ یا شبہ فعل ہو. صفت میں شبہ فعل، اور شبہ فعل میں کیا جاتا ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، صحیح نا، صفت مشبہ اور اسم اعلیٰ، اسم ضرب وغیرہ اسماء مشتقات آ جاتے ہیں. صحیح ہے. الیہ علی معنی انہ قام بہ و اسند الیہ علی معنی، اور اس فعل یا شبہ فعل کی اسناد کی گئی ہو الیہ اس اسم کی طرف. مثال بھی دیتے رہو، ضرب زید یا قام زید لو، کیا ہے، قام زید کا معنی اس کا زید کھڑا ہے، نہ زید کھڑا ہوا، یہ معنی اس کا. تو انہوں نے کہا کہ فاعل ہر وہ اسم ہے کہ اس سے پہلا فعل ہو یا شبہ فعل ہو. تو قام زید میں زید کیا فاعل ہے، اس سے پہلے کیا ہے، زید کیا اسم ہے، اس سے پہلے کیا ہے، فعل ہے، وہ کیا ہے، قامہ. ہو گیا. اب بتائیں اس ندا الیہ اس فعل کی اسناد کی گئی ہو اس اسم کی طرف. تو اب قامہ یعنی کھڑے ہونے کی اسناد کی گئی ہے کدھر، زید کی طرف. علی معنی اس معنی پر کہ انہ قام بھی، اس معنی پر کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ کیا ہے، قائم ہے، لا وقع علی نہ کہ اس پر واقع. تو زید کے لیے قیام ثابت ہے، نہ کہ زید پر کھڑا ہونا واقع ہے. صحیح نا، ارے بات آئی میں. تو فاعل ہر وہ اسم ہے کہ اس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو. اس ندا الیہ علی معنی انہ قام بھی لا وقع علی، کہ اس فعل یا شبہ فعل کی صنعت کی گئی ہو اس اسم کی طرف، علی معنی اس معنی پر کہ انہ قام بھی، کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے، لا وقع علی اس پر واقع نہیں. جیسے ضرب زید امرا، زید نے امر کو مارا. تو اب مارنا یہ کس پر واقع ہے، امر پر. تو امر کیا ہوگا، مفعول بھی. امر کیا ہوگا، مفعول بھی. اور یہاں پر ہے کہ اس کے ساتھ قائم ہو، اس کے ساتھ قائم ہو. صحیح ہے. تو قام زید، زید کھڑا ہوا. و زید ضارب ابوہ امرا، کہ زید اس کا باپ امر کو مارنے والا ہے یا مارے گا. یہ ترجمہ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو. تو فعل کی مثال تو ہوگی قام زید، کہ قام زید میں زید یہ اس میں سے پہلا فعل ہے اور اس فعل کی صنعت کی گئی ہے زید کے ساتھ، اس طور پر کہ قیام یہ زید کے ساتھ قائم ہے، نہ کہ اس پر واقع ہے. اور انہوں نے کہا تھا اس سے پہلے شبہ فعل ہو. تو شبہ فعل کی مثال آ رہی ہے زید ضارب ابوہ امرا، زید اس کا باپ امر کو ماننے والا ہے. تو ابوہ یہ اسم ہے اور اس سے پہلے ضارب یہ شبہ فعل ہے. صحیح نا. اور اس شبہ فعل کی صنعت کی گئی ہے ابو کی طرف اس طور پر کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہے، نہ کہ زید وہ مار زید کے ساتھ قائم ہے، نہ کہ زید پر واقع. صحیح ہے. تیسری مثال وما ضرب زید امرا، زید نے امر کو نہیں مارا. تو یہ نفی کی مثال دے دی انہوں نے ویسے ہی. بہرحال دونوں مثالوں سے آپ یہ
فائل کی تعریف سمجھ سکتے ہو کہ فائل ہر وہ اسم ہے کہ اس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو اور اس فعل یا شبہ فعل کی استناد کی گئی ہو اس پر، اس طور پر کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہو، نہ کہ اس پر واقع۔ صحیح ہے؟ جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، اور زید ضارب ابو امرن، زید اس کا باپ امر کو ماننے والا ہے، وما ضرب زید امرن، زید نے امر کو نہیں مارا۔